محض اپنی قدرت سے جس طرح ہمیں جسم اور روح عطا فرمایا، اسی طرح اس جسم اور روح کو باقی رکھنے کے لیے کھانے، پانی اور ہوا کا انتظام بھی فرمایا۔ اللہ کی اس نظام قدرت پر غور کریں گے تو بہت ہی حیرت ہوگی کہ انسان کا کنٹرول سب چیز پر ہے، لیکن ہوا، پانی پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے، بلکہ انسان کی بدنیتی سے پانی والی نعمت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اور ہوا تو عام ایک ایسی بڑی نعمت ہے جو ہمہ وقت انسان کو حاصل ہوتی رہتی ہے۔ جو نعمتیں اللہ کی طرف سے دی گئیں جسم کو، صحت کو باقی رکھنے کے لیے، وہ پانی اور غذا ہے۔ غذا کھانے کی چیزیں جسے انسان اپنی کوشش سے حاصل کرتا ہے، اس سلسلے میں انسان کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ انسان جو مال حاصل کر رہا ہے وہ اس کا نظام غیبی کے تحت استعمال کرنے کا پابند ہے۔ وہ امانت دار ہے، پورا مالک مال کا اللہ تعالیٰ ہے۔ جو کچھ بھی ہم کماتے ہیں اس کا اصل مالک اللہ ہے۔ البتہ ہمیں ہمارے اختیار میں اللہ نے دیا ہے کہ ہم اسے جائز جگہوں پر جائز طریقے سے خرچ کریں۔ اگر کوئی ناجائز طریقے سے مال کے خرچ کا یا مال کے خرچ کرنے کا فیصلہ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ اس کا مردود مانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی باپ اپنے کسی بیٹے سے ناراض تھا اور اس نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میرے اس بیٹے کو میری جائیداد سے کچھ نہیں دیا جائے، میرے مرنے کے بعد میری جائیداد سے میرے اس بیٹے کو فلاں کو کچھ نہ دیا جائے۔ تو حدیث میں آتا ہے ماں باپ کو، وارث کو اپنے مورث کے حق میں محروم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کتنی وصیت کر کے باپ جائے بیٹے کو بھی کرے، زندگی بھر تک وہ مالک تھا، مرنے کے بعد اس مال پر اللہ کا حکم چلے گا، اس کا آرڈر نہیں چلے گا۔ اس نالائق نافرمان بیٹے کو بھی وہی ملے گا جو فرمانبردار بیٹے کے حصے میں آیا۔ اور پھر مال کے سلسلے میں وہی فیصلہ ہوگا جو اللہ نے فرمایا ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ لڑکیاں کمزور ہیں، ان کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے، اور لڑکے صحت مند ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، ان کو باپ ماں کی جائیداد میں سے کم حصہ ملنا چاہیے۔ یہ انسان اپنی عقل لڑاتا ہے کہ بیٹیاں کمزور ہوتی ہیں، کما نہیں سکتی، تو اسلام نے کتنا غلط نعوذ باللہ فیصلہ کیا کہ بیٹی کو بیٹے سے آدھا اور بیٹے کو بہن سے، بھائی کو بہن سے ڈبل۔ یہ کہاں کا انصاف؟ حالانکہ یہ کہنے والا خود بیوقوف ہے۔ جو اپنی عقلی ایسی اٹکل لگاتا ہے، وہ عقل سے اگر کام لے تو اس کو سمجھ میں آ جائے کہ لڑکی کو اور کم ملنی چاہیے، بیٹے کو اور زیادہ ملنی چاہیے۔ بیٹی جب بہو بنتی ہے تو شوہر کی میراث میں 1/8 کی مالک ہو جاتی ہے۔ بیوی بنتے ہی، نکاح ہوتے ہی، رخصتی اگرچہ نہ ہوئی ہو مثال کے طور پر، اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کا نکاح کی وجہ سے اس کے شوہر کی جائیداد میں 1/8 کا حصہ اس کا متعین ہے۔ پھر اگر کوئی بھائی مرے اور بھائی کی اولاد نہ ہو تو اس میں بھی بہن کا حصہ ہوتا ہے۔ ماں مرے، ماں کی جائیداد میں بھی بیٹی کا حصہ ہوتا ہے۔ دوسرا سب سے بڑی بات یہ کہ عورت کا خرچہ خود اپنے ذمہ نہیں ہے، عورت کا خرچہ خود اپنے ذمہ نہیں ہے،
شادی ہو گئی تو شوہر کے ذمے، شادی نہ ہوئی ہو تو باپ کے ذمے، بھائی کے ذمے، ماں باپ گزر گئے ہوں تو بیت المال کے ذمے، قوم کے ذمے۔ عورت کمانے کے لیے نہیں پیدا کی گئی، تو عورت کا خود کا خرچہ بھی اپنے ذمے نہیں، تو اسلام نے رحم کیا اور عورتوں کی ذات پر اللہ نے خصوصی انعام نازل فرمایا کہ بیٹی کا مقام بڑھایا، بیٹی کی پرورش پر خوشخبری جنت کی دی، اور پھر اسی بیٹی کو اگرچہ کروڑ پتی بیٹی ہو، اس کا سسرال انتہائی لکھ پتی کروڑ پتی ہو، لیکن باپ اگر چھوڑ کے کچھ بھی 10 روپیہ گیا ہو تو اس میں بھی بیٹی کا حصہ ہو۔ تو اسلام کا ضابطہ جو ہے وہ بالکل منصفانہ ہے، اور ایک مرد کے ذمے اپنا خرچہ بھی، اپنی اولاد کا خرچہ بھی، ماں باپ کا خرچہ بھی، بیوی کا خرچہ بھی، تو بیٹے کو تو زیادہ حصہ ملنی چاہیے باپ کی جائیداد میں، لیکن یہ اسلام دشمن لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو خرچ کا ذمہ اللہ نے کہاں کیا ہوگا، کس کو دیا جائے گا، یہ اللہ نے اپنے حصے میں رکھا ہے۔ خرچ کا ایک دوسرا حصہ ہوتا ہے جو نفلی ہوتا ہے، ایک واجب والا ہوتا ہے، ایک نفل والا ہوتا ہے۔ نفل والے خرچ میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ غریب، یتیم، بیوہ کو دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، مسجد مدرسے میں دیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، اپنی ذات پر خرچ کریں گے، اپنی اولاد پر خرچ کریں گے، اپنے بھائی بہنوں پر خرچ کریں گے تو کم ملے گا۔ یہ انتہائی غلط فہمی، سب سے بڑی کم علمی ہے۔ حدیث میں اللہ کو نے فرمایا کسی کے پاس 1 درہم ہو تو وہ، اور اس کے والد بھی ہوں، اس کے بچے بھی ہوں، اور خود ہے، اور پھر اللہ کا راستہ ہے، چاروں آدمی ضرورت مند اس 1 روپے، والد کے بھی ذمہ فرض ہے کہ اس پر وہ خرچ کرے، اولاد کے ذمہ پر ہے کہ وہ محتاج اس پر خرچ کرے، اور ایک تقاضا بڑا اللہ کا راستے کا خرچ کرنے کا، تو وہ کہاں خرچ کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس 1 درہم کے خرچ کا زیادہ ثواب اور زیادہ حق اس کے والدین اور اس کے بیٹے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ سے بھی زیادہ ثواب اس کے والدین اور اس کے اولادین۔ حضور نے فرمایا ایک باپ کو بہترین صدقہ ایک باپ کے لیے اپنی اس بیوہ بیٹی پر خرچ کرنا ہے جو بے شوہر کے انتقال ہونے پر واپس آ گئے یا طلاق ہو کے واپس آ گئے۔ فرمایا بہترین صدقہ اس بیچاری غمزدہ بیٹی پہ خرچ کرنا، مسجد میں دینے سے زیادہ ثواب، نیک جگہ پر دینے سے زیادہ ثواب، اپنی اس غمزدہ مطلقہ بیوہ بیٹی پر، اپنے معذور اولاد پر، بعض اولادیں معذور ہوتی کما نہیں سکتی، تو دیگر جگہ صدقہ خیرات کرنے کے بجائے اگر اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے تو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو نیک جگہوں پر خرچ کرتے ہیں سب سے پہلا صدقہ اپنی ذات پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ انسان اپنے آپ کو بخیل بنا لے تو وہ تو گنہگار ہوگا، اپنی ذات پر خرچ کرنا بھی صدقہ، اپنی اولاد پر خرچ کرنا بھی صدقہ، اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ، اپنے ماں باپ کی خواہش بولنے سے پہلے ان کی ضرورت پوری کر دینا، یہ مسجد میں دینے سے زیادہ صدقہ، زیادہ ثواب۔ تو اللہ تعالیٰ نے صدقات کی بہت فضیلت بیان فرمائی، اور اس سلسلے میں قرآن نے فرمایا الذین ينفقون فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کا ثواب ایسے ہے جیسے کسی شخص نے کھیت میں اناج ڈالا اور اس سے 1 کوپل گیہوں کا نکلا تو 1 دانے سے اللہ نے 70 دانے پیدا فرمائے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ 7 سنابیل، 1 دانے سے اللہ نے 7 بالیاں نکالی، اور 7 بالیوں میں اللہ نے 100 سے دانے نکالے، یعنی 1 دانے سے 700 دانے اللہ نے عطا فرمائے۔ جس طرح وہ کھیت کی مثال سمجھ میں آتی ہے، اسی طرح نیک جگہوں پر، جائز مقام پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ اس لیے اس موقع پر دیکھنی چاہیے کہ اس وقت سب سے بڑا تقاضا ہمارے لیے کیا ہے۔ بھائی بیمار ہیں، غریب ہیں،
تو مسجد میں پیسہ دیں کہ بھائی کے علاج میں خرچہ کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ کہیں مت دو، بھائی کے علاج پہ خرچ کرو، سب سے زیادہ ثواب بھائی کے علاج پہ خرچ کرو۔ بہن بیمار ہے، کہیں سے علاج نہیں کر سکتی، آپ کے پاس پیسہ ہے، زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، آپ نے 1 کروڑ کی مسجد بنانے کا ارادہ کر لیا، آپ مسجد مت بناؤ، 1 کروڑ اس کے علاج پہ لگاؤ۔ جو ثواب اللہ تعالیٰ یہاں دیتا اس سے زیادہ ثواب اپنے خونی رشتہ دار کی مدد اور اس کی ضرورت پہ پوری کرنے پر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ عام طریقے سے ہمارے ماحول میں، معاشرے میں یہ بات داخل ہو گئی کہ صدقہ خیرات اپنے گھر والوں سے بڑھ ہٹ کر کہیں کیا جائے زیادہ ثواب ملتا ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔